بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، یہ بھی دیندار کی موت کا مختصر اور منظر بتا رہا ہوں. برا ابن عازب کہتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے، جنازے کے ساتھ ہی تھے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا مومن کی روح جب نکلتی ہے تو آسمان اور زمین کے فرشتے اس کے لیے خوب دعائیں کرتے ہیں، خوب دعائیں کرتے ہیں. اس کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں اور سارے فرشتے ملک الموت سے کہتے ہیں کہ یہ آ رہے ہیں اللہ والے، ان کو جو ہمارے پاس سے گزارو، ہمارے پاس سے گزارو. یعنی عزت کرتے ہیں سارے آسمان کے فرشتے اور کہتے ہیں کہ آسمان کے دروازے کھل گئے. سارے فرشتوں کی دعا یہی ہوتی ہے کہ اس کی روح کو ہمارے سامنے سے لیتے جائیں تاکہ ہم اس کو دیکھیں. تاکہ بعض مرتبہ ہوتا ہے نا، بعض اللہ والے کسی جگہ جاتے ہیں تو ہر آدمی کہتا ہے کہ ہماری مسجد میں پروگرام رکھو، ہمارے گھر پہ لاؤ، ہمارے یہاں سے گزروا دو. یہ ہوتا ہے. تو جو دیندار کی روح ہوتی ہے، آسمان کے سارے فرشتے ملک الموت جو ذمہ دار ہے اس سے کہتے ہیں کہ آج ان کا سفر ہو رہا ہے تو ذرا جو ہے ہمارے یہاں سے گزارنا، ہمارے یہاں سے. ملک الموت کہتا ہے کہ نہیں بھی، جو رستہ ہے جانے کا، اللہ نے جو راستہ بنایا ہے اسی رستے پر جا کر ہم یہ روح کو لے کے جائیں گے. تو سارے فرشتے جو ہیں وہ اکرام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. یہ اللہ کا عاشق تھا، اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ دیندار کا جب انتقال ہوتا ہے تو گھر کی در و دیواریں روتی ہیں، مصلی روتا ہے، درخت روتے ہیں، زمینیں روتی ہیں، یہاں تک کہ وہ دروازہ آسمان کا جہاں سے اس کے نیک عمل چڑھا کرتے تھے وہ دروازہ بھی روتا ہے کہ اب اس کی یہ دروازہ بند ہو جائے گا، اب اس لیے کہ اس کا انتقال ہو گیا. یہاں تک کہ جو فرشتے جن کی ڈیوٹی اس پر لگی ہوئی تھی، ہر آدمی پر فرشتے ہیں، کئی فرشتے ہیں کہ جو کوئی ناک پر کوئی فرشتہ ہے، کوئی بالوں پر فرشتہ ہے. یہ سارے کے سارے فرشتے یہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ پاک یہ تو اب مرا گیا، اس کا تو انتقال ہو گیا، اب اللہ ہماری ڈیوٹی کہاں، ہمیں آسمان پہ ڈیوٹی لگا دیجیے ہماری. اللہ کہتے ہیں کہ نہ، آسمان میں تو بھرا ہوا ہے سارا آسمان فرشتوں سے، اے اللہ زمین پر لگا دیجیے. یہ کہا نہ، تو اللہ پاک اب اس کا تو انتقال ہو گیا، اچھا آدمی تھا، اب ہماری ڈیوٹی کہاں، ہماری ڈیوٹی لگائیے. تو روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فرشتوں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو نیک آدمی تھا اس کی قبر پر جاؤ اور اس کی قبر پر جا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھتے رہو، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے اور قیامت تک پڑھتے رہو. اور پھر جب جو بھی تم پڑھو گے اس کا سارا کا سارا ثواب اس بھلے آدمی کے اکاؤنٹ میں جائے گا. یہ ہے یہ دیندار کی موت کا منظر. جہاں انتقال ہوا تو مرحوم کہے گا قدمونی قدمونی، میں جلدی لے چلو، دیر کیوں کرتے ہو، تو فلاں صاحب آ رہے ہیں، ارے کسی کا انتظار مت کرو، مجھے جلدی لے چلو، میری اچھی جگہ پہ لے چلو. قبر میں داخل ہوا تو وہاں پہنچتے ہی قبر بھی کہتی ہے اہلاً و سہلاً، ویلکم. قبر ویلکم کرے گی، قبر کہے گی بہت خوشی ہوئی، زمین پر جتنے لوگ چلتے تھے
مجھے تم سے ہی محبت تھی. وہ قبر کہے گی کہ میں خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے میرے اندر تجھے داخل کیا. یہ دیندار کی موت. مسجد میں جہاں نماز پڑھتا تھا جس کونے میں یا جس جگہ پر، وہ جگہ روئے گی. کیوں؟ کہ وہ جگہ اس لیے روئے گی کہ یہاں پر سجدے کرتا تھا. پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشان ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایسا بن کے آدمی جائے یہاں دنیا سے کہ یہ آدمی ہمیشہ کے لیے خوش رہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ کعب ایسا کرو، دنیا میں جب ہم آئے ہم جو ہے رو رہے تھے اور گھر والے سب ہنس رہے تھے، خوشی خوشی، بیٹا آیا، بیٹی آئی اور خوشیاں ہو رہی تھی. دنیا سے جب جاویں ہم ہنس رہے ہوں اور ساری زمین والے رو رہے ہوں. ایسی زندگی گزارنی چاہیے. یہ تفسیر، یہ ساری تفصیل میں نے ابن کثیر جلد 2 صفحہ 163 سے لی ہے، لیکن کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں جو تفسیر قرطبی میں بھی موجود ہے، روح المعانی میں موجود ہیں. آدمی وہاں دیکھ لے. خلاصہ کلام یہ کہ نیک بن کر زندگی آدمی گزارے تو فرشتہ جو ہے نا، فرشتے تو بہت آتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھنا، جب کسی کا آپریشن ہوتا ہے تو بے ہوش کرنے والے فرشتے الگ ہوتے ہیں، بے ہوش کرنے والے ڈاکٹر الگ ہوتے ہیں، اور ڈائبٹیز چیک کرنے والے الگ ہوتے ہیں، بلڈ پریشر چیک کرنے والے الگ ہوتے ہیں. لیکن جو آپریشن کرنے والا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ تو سب سے اخیر میں آتا ہے. تو سارے فرشتے آ کر سب تیاری کریں گے اور یہ ملک الموت اخیر میں آئیں گے اور اخیر میں آ کر یہ کہیں گے بھائی میری پیشانی پر دیکھ کیا لکھا ہے. ملک الموت کے پیشانی پر کلمہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ بھی کتابوں میں ہے کہ دیکھ میری پیشانی پر کیا لکھا ہے. وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جہاں اس کے زبان سے کلمہ نکلا اور فوراً اس کا آپریشن کر دیا، اس کی روح نکال دی، اسے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی. یہ ساری مختلف الگ الگ کتابوں میں یہ حدیثیں ہیں جو میں نے ایک ساتھ جمع کر دی ہیں. بس اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے. لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین. یہ انا کننا بھی پڑھ سکتے ہیں، انی کنتو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ میں قرآن کی آیت نہیں پڑھا رہا ہوں، یہ میں دعا پڑھوا رہا ہوں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.